بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سخن بڑا سینسٹیو ہے اور یہ ساری میری کلاس بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں، ڈسکلوز بھی نہیں کیا میں نے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ تو ابھی چند دن پہلے ساروں کو معلوم ہے، بچوں کو اور پوری قوم کو، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہا تھا، اور ہمارے ملک کے عزت مآب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے، بلکہ براہ راست وہ لوگوں کے جو سوالات کا جواب دے رہے تھے جہاں تک ممکن تھا، تو اس پہ سینکڑوں تنقید ہو سکتی ہیں، اور ایک نقاد کی حیثیت سے، اور ہم بھی بڑے اسی ملک کے شہری ہیں، تو ان کے بہت سے ہم تنقید کرتے ہیں، اور کہ کیا یہ خلافت راشدہ ایسی تھی یا ویسی تھی، اور بڑی تنقید ہوئی اور ہو سکتی ہے اس میں، لیکن کیا یہ ہماری تنقید مثبت ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے ہمارا کوئی یہ ایک خناس چھپا ہوا ہوتا ہے؟ میں خاص امر کی جانب، اور اس میں داد دوں گا، اور ہم اس مسئلے میں بالکل اور اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو گینگ ریپس ہیں، یہ بدکاریاں ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ اس کی بڑھ چکی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس پہ تو جو میں نے جواب دیا وہ دیا، اور کچھ ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے حکومت کے لیول کے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے ہیں، اور کچھ ہماری شرعی سزاؤں اور ان کا نفاذ اور ہماری عدالتوں کے مسائل ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے حل کرنے ہوتے ہیں، اور عدالتیں ان پہ عمل درآمد کرواتی ہیں۔ وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ ہمارے ملک میں ان کے یہ کہنے سے کہ جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، یہ ہمارا مغربی تمدن اور یہ جو ہمارا یہ ثقافت ہے جس طرف چل نکلی ہے، جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، ان قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان کے پیچھے جو جنون ہے، جو یہ جو جبلت انسان کی خواہش ہے، اس کی ایکسپوجر ہے، وہ تو ایک الگ بحث طرف مسئلہ ہے۔ تو عمران صاحب نے جو یہ اس کی طرف وہ جو نقطہ اعتراض جو اٹھایا، انہوں نے خود ہی ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ، کازز میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، کلی طور پر تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہی وجہ تھی، لیکن پورے میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، اور مخالفت برائے مخالفت اسی پہ پروگرام جیو پہ بھی ہوئے، میں نام لیے بغیر میں کہوں گا، اور کل میں نے اس کا پروگرام دیکھا، یہ اس کا کامران شاہد صاحب کا آن دی فرنٹ لائن پر، اس پہ بھی جو ہمارے بلائے ہوئے تھے سیاستدان مختلف پارٹیوں کے، اور میں یقین جانے بڑا مجھے دکھ ہوا، اور میں روز کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نام نہاد قسم کے یہ مسلمان ہیں، اور یہ ان کا کیا تعلق بھی ہے اسلام سے، اور ہمارے اسلام کے آفاقی پیغام سے، اور ہمارے اسلام کے نفاذ سے، کہ صرف یہ باتیں ہی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے اس وجہ سے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے پورے میڈیا میں، کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارا لباس ہے، اور یہ ہماری جو گفتگو ہے، ہمارے ٹی وی کا جو قبلہ ہے، اور ہمارا جو مغربی تمدن ہے، یہ ایک وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ ہے کہ جس طرف جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے یہ برائیوں کی طرف، تو اس پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ کوئی امریکن کی مثالیں دے رہا ہے، کوئی کسی کا فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو بھائی نشتر چل گئے ہیں ان کی اپنی سوچ کے اوپر، کل بھی اسی پہ تھا۔ وہ تو بھائی کب اس نے کہا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک وجہ ہے، جس میں لباس ہے ہمارا، جس میں ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارے ٹی وی کی جو ہے بے روی ہے، جو انسان کو رغبت دلاتی ہے اس طرف، اس پہ قابو پانا ہے۔ ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن ٹی وی پر جیسے آئنسٹائن ایکویشن E=mc² انرجی اینڈ میس ایکویشن c is the speed of the light، اور بھائی ہمارے پاس یونیورسل گریویٹیشن لا ہے کہ ایوری باڈی ان دس یونیورس اٹریکٹ ایوری ادر باڈی ود the فورس۔ تو کیا یہ اس قسم کی ایکویشن ہے کہ ان کو غیر ملکی جو ہے ان سے سپورٹ لے کر سائنسدانوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا بھائی ان کو ہم روزمرہ کی معمولات میں کیا ان ایکویشنز کو، ان قوانین کو ہم نے اپلائی کر کے دیکھا ہے؟ یہ یا تو وہ ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا نہیں یہ تو جنونیت اندر سے اٹھتی ہے، کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو ڈومینیشن ہوتی ہے، انسان جب کسی سے یہ بری حرکتیں کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کی ڈومینیشن ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو اپنا، یعنی میں روب، اپنا داب، اپنا جنون اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں۔ تو خدا کا خوف کرو۔ میں 2 منٹ میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے یا تو اللہ کو خالق ماننا چھوڑ دیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے،
اور اگر اللہ کو خالق ماننا ہے تو اللہ پاک ہماری ان جبلتوں کا، فطری ہماری خواہشات کا، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں اس کی جبلتی خواہشات ہیں، اور آپ سب نے فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری سورہ نور، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا تو اس پر پوری سورہ نور جو ہے، آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی سیاحت کریں کہ کس طرح اللہ پاک نے ہمیں گائیڈ کیا ہمارے پورے تمدن کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ آپ نے اگر کسی کے گھر بھی جانا ہے تو آپ نے دروازہ ناک کرنا ہے، اور تاکہ کسی کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ اور اگر پہلے اس قبائل کے بیچ میں، اس معاشرے میں تو یہ تھا کہ لوگ برملا ایک دوسرے کے اندر جا آ سکتے تھے، اس پہ بھی روک ٹاک کی، حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں ہیں ان کو بھی کہا کہ اگر کوئی آنا جانا چاہتے ہیں بندے آپ کے اندر کام کرنے کے لیے، آپ کا معاشرتی اس قسم کا تقاضا ہے، تو وہ بھی میک اپ نہ کرے وہ عورت۔ اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر اس قسم کا لباس ہوگا تو انسانی مزاج ہے اس طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے، اور یہ انسان اپنی جبلتی خواہشات کو پورا کرنے کی وہ جستجو کرتا ہے۔ ان کا عمران صاحب کا تو صرف یہ کہنا تھا، اور ہم اس مسئلے پہ ہم پوری طور پر ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ہم ساتھ ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک امر کی طرف یہ نشاندہی کی ہے، لیکن کیا اپوزیشن، کیا حکومتی ایوان میں بہت سے لوگ ان کی اس بات کو لے کر وہ ہرزہ سرائی اور دشنام ترازیاں کر رہے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن سے اصل میں ان کی اپنی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے، اپنی ان کی سوچ ہے۔ اور اگر یہ خدا کے لیے آپ پڑھیں اپنے اخلاقیات کو، یا تو یہ ایسے مار رہے ہیں، جھک مار رہے ہیں یہ، اور انہیں اصل بات سارے کا سارا پتہ ہے۔ ان حالات میں رکھ کے ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ انسان کے اندر کی زینت کیسے مچلتی ہے۔ اور آپ سے نے فرمایا کہ انسان کے جو یہ نظریں ہیں شیطان کے 2 تیروں میں سے تیر ہیں، تو رغبت ہوتی ہے انسان کو، انسانی لباس جو ہیں، تو اللہ نے کب منع کیا عورت کو باہر نہ جا؟ اللہ نے کب منع کیا کہ اس کو نوکری نہ کر؟ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ تو اس طرح؟ تو لیکن چادر و چار دیواری کا تقدس ہے، اس کو پامال نہیں ہونے دینا، کسی پر پابندی نہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ عورت باہر جاتی ہے، نکلتی ہے، اور وہ اپنا لباس اس قسم کا نہ پہنے کہ جس سے کسی کے مرد کی نگاہ اٹھے اس طرف۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے، اور ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ پروگریسو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، اور ان کا دور دور سے بھی اصل میں یہ کھل کے اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ ادروائز یہ اسلامی ہماری جو شعار ہیں ان کو یہ ماننے کو تلوار یہ بالکل یہ تیار نہیں ہے۔ اور میری یہ استدعا ہے پورے پاکستان سے، پورے ملک سے، اس طرح تو ان لڑکیوں، ان عورتوں کو جو مغربی تمدن یافتہ ہیں، اور وہ جو چاہتی ہیں ہمارے ملک میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے، اور ان کو تو تقویت ملے گی آپ کی ان قسم کی باتوں سے، ان میڈیا پرسنل سے۔ بڑے بہادر ہیں، بڑے بے باک ہیں، بڑے دلیر ہیں آپ، اور خدا کے لیے آپ اپنے یعنی قرآن پاک کی جو اللہ خالق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اور انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ جو خالق ہے ہمیں پیدا کرنے والا، اسی خالق نے ہماری یہ فطرت رذیلہ بنائی ہے اور فطرت حمیدہ بھی بنائی ہے۔ اسی نے ہمیں 3 قسم کے نفس امارہ ہے، اور نفس آپ کا یہ مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، اس کے گرد انسان کا پورا تنفس گھوم رہا ہے، اسی کے گرد ساری ہماری انسانی مزاج کو گھوما ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس کو آپ مطالعہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، یا اللہ کو خالق ماننے سے انکار کر دیں۔ 2 رنگ چھوڑ کر یا رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا کہہ دے کہ ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو پروگریسو لوگ ہیں، ہم نام نہاد قسم کے ہیں، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ اس مسئلے میں ہم ذاتی طور پر سارے میرے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس مسئلے میں ہم لاکھ تنقیدیں کرتے ہیں عمران صاحب پر، لیکن اس مسئلے میں حکومت کے پوری طرح ساتھ ہیں، اور ان کو ڈٹ جانا چاہیے اپنے اس مسئلے میں۔ اور باقی صداؤں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک الگ بحث طلب مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ہمارا رجحان کا معاملہ ہے، انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے، اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اور ٹی وی اینکرز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خدا کے لیے اس قسم کے خیالات کا اظہار کا یہ بند کریں اپنی زبانیں، اور بند کریں، اس کو غلط یہ طرف مت لے کے جائیں۔ کسی کو انہوں نے ہٹلی کی، ان کو غلط زاویے سے غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ کوئی سوال آپ نے بھائی یہ کرنا آپ کیا سر؟ جی، ان وکٹمز کو پورے جسٹس دیا جاتا ہے کہ نہیں پورا جسٹس؟ دیکھیں یہ عدالتی معاملہ ہے۔ جسٹس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب تک شرعی حدود، دیکھیں 2 چیزیں ہیں عرش کہ اخلاقیات، تہذیب و تمدن، اور سزائیں۔ اسلام سزا تو انتہا پہ جا کے دیتا ہے، پہلے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، ایک بہترین اخلاقیات جو ہے اس کا تمدن جنم لیتا ہے۔
اس کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اخلاق, انفراسٹرکچر اور سزائیں دونوں پیرل چلتی ہیں. آپ بتائیں ہمیں پورے اسلامی تمدن میں خلافت راشدہ میں کتنی سزائیں دی ہیں, کتنوں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں. وہ ایسا نظام, ایسا, وہ تو الگ تنقید طرف مسئلہ ہے جو عمران صاحب کی حکومت پہ ہو سکتا ہے. خلافت راشدہ کے نام کے اوپر کیا کچھ یہاں پہ کھلایا گیا وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ سزائیں ہوں تو شرعی سزائیں دی جائیں, لیکن سزا تو بات کی بات ہوتی ہے. پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ لوگ غلط حرکات و سکنات کی طرف اٹھ نہ سکیں, قدم نہ بڑھا سکیں, پھر ان کی بے کنی کے لیے جو ہے سزائیں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ایسا کلچر اب ڈیولپ کریں, اپنے ان کو چادر و چار دیواری کی اس میں تمدن میں لے کے آئیں. ہمارا تو معاشرہ حفظ مراتب کا قائل ہے, اس کے تقدس کو پامالی سے بچایا جائے. اپنا میڈیا ہے, ہماری فلمیں ہیں, اور عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جب بلایا انہیں یہ ارطغرل ڈرامے سے پہلے کہ بھئی آپ کے میڈیا کو کیا ہے, آپ سنیں ان کی اس دن کی وہ ٹیلی فونی گفتگو, تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ انڈین کلچر لے کے نہیں آئیں گے کوئی لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے ہمارے. تو لوگ ہماری یہ جو کمرشلزم کے دیکھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا بٹا بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں یا نہ دیکھیں, ہمیں ڈر جانا چاہیے اپنے پہ, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر یہ اس قسم کا جب یہ چمک و دھڑک ہوگی تو ترغیب ابھرے گی. جہاں اور وجوہات ہیں اس کی, یہ جنسی تشدد کی, وہاں ان میں سے ایک وجہ بتائی گئی ہے. سارا کچھ یہ تو نہیں بتایا گیا. یہ بھی پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ مدرسوں میں ایسے کیوں ہوتا ہے, بچوں سے ایسا کیوں کیا جاتا ہے. تو کب نہیں کہا گیا اس کی بھی بے پوری کی جائے. جو وہاں کے مدرسوں کے مدرس ہیں اور اسکولوں کے جو ہمارے یہ اساتذہ کرام ہیں, ان کی اصل میں تربیت نہیں ہے, ان کی تربیت کی جائے, ان کو لیکچر دیے جائیں, ان کا لیکچر کا حصہ بنایا جائے کہ اس کی سزا کیا ہے اس کا. اور یہ اس سب کو اس طرح پورا تمدن جو ہے پروان چڑھتا ہے. سزائیں تو ایک الگ بات کی بات ہوتی ہے, بالکل سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ایسا خوبصورت پہلے معاشرہ تشریف پا جائے کہ کوئی بندہ جو ہے بھوکا نہ سوئے, کوئی ایسا بندہ ضرورت مند اپنی ضرورت لے کے اپنی پیٹ کی دوزخ, تو وہ بندہ دیکھیں اس نے بجھانا ہے. اور بھی بڑے معاملات ہیں جب آدمی کسی اور طرف سے جذبات اس کے مچلتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کہیں اور جا کے پوری کرتا ہے وہ. پھر مثال دی جاتی ہے کہ اچھا چھوٹے بچے تو دیکھیں ان سے ریپ کیوں کیا جاتا ہے, یہ بڑے بچے تو ایسے لباس میں نہیں تھے ان سے. یہ وجوہات ہیں. آدمی جہاں اپنا جو اس کی سوچ کو اس کی عکاسی نہیں کر سکتا, وہ اس کی ذہنیت بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہیں جا کے اس کی غمازی کر سکتا ہے وہ. لیکن اصل وجہ یہی ہے جہاں اور وجوہات ہیں. تو یہ جو اور کوئی سوال, جی کیا آپ اس, جی بولیں بالکل ٹھیک ہے, ہاں کہیں. ہاں جی بالکل, یہ سارے ایگری ہے اس کے اوپر. ہم اس مسئلے میں حکومت کے ساتھ ہیں, باقی ہماری تنقید یا وہ ہوتی رہنی چاہیے, لیکن اس مسئلے میں یہ ہم سب مسلمان بچے بیٹھے ہوئے میرے پاس ہیں, یہ میرے اپنے بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ساری, تو میں نے ان کو یہی میں درس دیتا ہوں روز. تو اگر اس کو ہر جگہ جاری کیا جائے گا اور جو بتایا جائے گا کہ اگر ایک انسان کی نظر کہیں غلط اڑ جاتی ہے تو کتنے فطور پیدا ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں کہیں ایسا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی نظریں جھکا لیں تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اور حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو جو لوگ اتنے بنے ہوئے ہماری امت کی قوم کی مائیں ہیں وہ پوری دنیا کی, انہیں کہا گیا کہ جب کوئی بندہ باہر آتا ہے بلانے کے لیے ناک کرتا ہے تو آپ نے شستہ شگفتہ الفاظ میں جواب نہیں دینا, کہیں وہ روگی نہ بن جائے. جائیں جا کے اپنا اس کا مطالعہ کریں سورہ عذاب کا, سورہ نور کا, کہ کس طرح ہمارے تمدن کی جو ہے یہ آبیاری کی گئی ہے, کس طرح اس عمارت کو اٹھایا گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.